نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي او امضي حقبا. یہاں وہ اپنے ارادے سے باخبر کر رہے ہیں. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اب آپ دیکھیں کہ نسیا دونوں ہی اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. ایک پیغمبر ہے، ایک ان کے شاگرد ہیں، اور پھر وہ بھی آگے جا کر نبی بنتے ہیں. لیکن نسیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان پر انسانی کیفیات آتی ہیں. نسیا حوتہما، مچھلی بھول جاتے ہیں. وجہ جو بھی تھی لیکن وہ بتانا بھول گئے اور وہ پوچھنا بھول گئے. بہرحال فلما جاوزا تجاوز کرنا، یعنی اپنے مقام سے آگے بڑھ جانا. جہاں ان کو رکنا چاہیے تھا وہاں نہ رکے، آگے چلے گئے. اور جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا کہ تھکاوٹ ان کو کس وقت لاحق ہوئی؟ جب وہ اپنے اصل مقام سے آگے چلے. اس میں بھی تو اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی نا کہ بس اب رک جاؤ، عمدی یا حقوبہ نہ ہو جائے. اگر یہ تھکاوٹ نہ ہوتی اور وہ مچھلی کے بارے میں پوچھتے نہ یا کھانے پینے کے بارے میں، تو معلوم نہیں کتنا چلے جاتے آگے. کیا کہنے لگے؟ آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا، ہم اپنے اس سفر سے نصبا یعنی تھکاوٹ کو پہنچے، ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی. اس سفر نے ہم کو بری طرح تھکا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی. قال ارأیت، کہا کیا دیکھا آپ نے؟ یہ ارأیت جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھیے تو صحیح، دیکھا آپ نے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کوئی چیز دیکھیں آپ، یہ انداز گفتگو ہے. ارأیت، وہ دیکھا آپ نے، وہ کیا ہوا؟ اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، وہ جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے تو میں وہ مچھلی بھول گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے اور یوشع علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مچھلی جا رہی ہے اور عجیب طرح سے رستہ بنا رہی ہے. وہ اس میں حیرت سے کھوئے رہے اور اس کے بعد ایک دم بھول گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اہم بات بھول جاتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہتے ہیں فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اس شیطان نے مجھے بھلوا دیا. شیطان کا بھلوانا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب آپ اچھے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی بہت ضروری اور اہم ترین چیز ہوتی ہے تو شیطان غفلت میں ڈال کر یا وسوسوں کا شکار کر کے یا غیر ضروری چیزوں میں مشغول کر کے وہ چیز بھلوانے کی کوشش کرتا ہے. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کیونکہ یہ نشانی تھی نا اللہ کی، انہیں ایک نشانی کے طور پر دیا گیا تھا یہ سب. تو اس لیے اس مچھلی کا جو کہ زندہ نہیں تھی، زندہ ہونا ایک نشانی، پھر سمندر میں یا دریا میں جانا ایک نشانی، پھر اس دریا میں جاتے ہوئے پیچھے دریا کے پانی کا رک جانا اور ایک ٹنل کی شکل اختیار کر لینا، یہ سب ایک نشانی تھا. قال ذلک ما کنا نبغی، کا وہی تو جگہ تھی جسے ہم چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی تھی. فارتد علی آثارہما قصصا، اب اپنے انہی قدموں کے نشان پر واپس پہنچے. اب دیکھیے کہ کسی جگہ سے گزر کر پھر واپس جانا اور مشکل ہوتا ہے. یعنی جب تک انسان اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو سفر نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آگے جا کے پیچھے آنا پڑے تو بڑا تکلیف دہ لگتا ہے. یہاں بھی انہوں نے ارادہ نہیں بدلا. اگر ہم کبھی کسی کام سے نکلیں اور جگہ بھول جائیں یا آگے چلے جائیں تو ہم فوراً ہی اپنا ارادہ بدل دیتے. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، وہ پھر کبھی آ جائیں گے، وہاں ابھی تو فلانی جگہ قریب آ گئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن ڈٹرمنیشن ہی کا اظہار ہے اس میں کہ انہوں نے آگے جا کر بھی پھر پیچھے واپس اسی راستے کو اختیار کیا اور مقام تک پہنچے. فوجد عبدا من عبادنا، ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے وہاں پایا، یعنی خضر علیہ السلام. اور خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ جگہ سبز ہو جاتی، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا. بہرحال آتیناہ رحمتا من عندنا،
پھر رحمت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اصحاب کہف پر بھی اللہ کی رحمت ہوئی، اور یہاں بھی حضرت خضر کے اوپر اللہ کی خاص رحمت تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اور علم تھا، اور وہ کیا تھا؟ علم وحی، علم نبوت. ان کے پاس نبوت کے علاوہ کوئی دوسرا علم معلوم ہوتا ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو، اجازت کا طریقہ. حالانکہ نکلے گھر سے کس مقصد کے لیے؟ کیوں کر نکلے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے، اور وہ ان کو مل بھی گئے ہیں. لیکن گفتگو کا انداز آپ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ آگے نکل گئے اور ہمیں بڑی مشقت ہوئی اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہاں پہنچے، اور شکر ہے آپ مل تو گئے. آج کل کے شاگرد تو استاد سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معاملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ بھی کہہ سکتے تھے خضر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ سکھائیے مجھے جو آپ کے پاس ہے. یہ نہیں کہا. ہل اتبعک، میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں. تو شاگرد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استاد کا اتباع، استاد کی تابعداری. اتبع کا معنی کیا بتا رہا ہے؟ تابعداری. بہت سی باتیں استاد کی آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہیں، آپ کی طبیعت پہ گراں ہو سکتی ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا ان کو کرنے کو، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ علم کا راستہ پر مشقت ہوتا ہے. اپنے نفس کے خلاف بہت دفعہ جانا پڑتا ہے، لیکن شاگرد کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ استاد اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے. کیونکہ استاد کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے ہر کام کی توجیہ بیان کرے، ہر بات کا سبب بتائے شاگردوں کو کہ یہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ اور یہ وجہ ہے، اور یہ میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ یہ اور یہ سبب ہے. یہ ممکن نہیں. مثلاً آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا دیتا ہے، کیا آپ پوچھتے ہیں کہ دوا کیوں دے رہے ہیں مجھ کو؟ آپ نے اتنی دواؤں میں سے اس دوا کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اور یہ آپ اتنی دفعہ مجھے کیوں کھانے کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی آسان سا نسخہ بتائیں، ایک ہی دفعہ کھاؤں اور شفا یاب ہو جاؤں. تو ایسے کوئی شارٹ کٹ عام طور پر نہیں ہوتے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. صحت پانے کے لیے انسان کو ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. جس طرح مریض کو اپنا آپ ڈاکٹر کے حوالے کرنا پڑتا ہے علاج کے لیے، اسی طرح شاگرد کو اپنا آپ حوالے کرنا پڑتا ہے استاد کے. اگر کسی کو استاد مان ہی لیا، یا تو یہ کہ مانے ہی نہ، کوئی اور جگہ تلاش کریں. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سبمیشن ضروری ہے. جب تک شاگرد کے اندر تکبر رہے، اپنی منمانی رہے، کام نہیں چل سکتا. بعض چیزیں عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، بعض پسند کے خلاف ہوتی ہیں، بعض نفس کے خلاف ہوتی ہیں، بعض معاشرے کی روٹین کے خلاف ہوتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں استاد کے طریقے کو فالو کرنا پھر ضروری ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. ہل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا آپ کے پیچھے چلوں؟ اجازت طلب کر رہے ہیں. الا ان تعلمنی، اس لیے کہ آپ مجھ کو سکھائیں. مما علمت رشدا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ کو علم سکھائیے. کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ؟ یہ آپ ذرا لفظ کے اوپر توجہ فرمائیے. مما علمت رشدا، کہ جو رشد کی باتیں آپ کے پاس ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور علم اور رشد حاصل تھی. سورت کے شروع میں بھی ایسی ہی دعا بتائی گئی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا.
یعنی اگر یہاں انہیں رشد حاصل تھی تو اصحاب کہف نے بھی اپنے لیے کیا مانگی؟ رشد مانگی. علم اور رشد میں کیا فرق ہے؟ علم تو سیکھنے کو کہتے ہیں نا، کچھ بھی تعلیم حاصل کرنے کو، سیکھنے کو. لیکن رشد جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو رشد کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، یعنی رشد جو ہے علم سے گہری چیز ہے، یعنی علم سے اگلا درجہ ہے. علم تو نہ کسی چیز کو جان لینا، خواہ وہ سطحی طور پر ہی کیوں نہ جان لیا جائے، نالج جس کو آپ کہتے ہیں. ایک رشد جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کی روح ہے، اسپرٹ ہے، حکمت ہے، گہرائی کی باتیں ہیں، معرفت ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا، اللہ کے نبی تھے. کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے، جو رشد آپ کے پاس ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے جو بھی اقدامات کیے ہیں یہ محض علم کی بنا پر نہیں کیے، کیونکہ علم شریعت تو کچھ اور کہتا ہے. یہ سب ایک گہری معرفت کی بنا پر کیے کہ یہ لڑکا ماں باپ کو ستائے گا. یہ گہری بات ہے نا، بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو اس کو مار ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، کس بنا پر؟ رشد کی وجہ سے نا. ویسے تو ان کو ظاہری علم نہیں تھا، وہ ایک خاص معرفت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوار گر گئی تو ان کا خزانہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور بچے چھوٹے ہیں اس لیے اس کو بنا دیتے. کشتی کو ابدار کر دیا رشد کی بنا پر. بظاہر تو ایسی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ آئندہ اس کشتی کے جانے کا ڈر تھا، اس لیے انہوں نے اس کو وقتی طور پہ ابدار کر دیا. تو جن کو معرفت کی باتیں کہتے ہیں، یہاں ان کے سیکھنے کے لیے وہ طلبگار ہیں. یہی حال ایک عام استاد اور ایک خاص استاد کا ہوتا ہے. ایک عام استاد جو ہر جگہ آپ کو مل سکتے ہیں، وہ عموماً کیا دیتے ہیں؟ صرف سطحی نالج دیتے ہیں. اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس چیز کی تفسیر یہ ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا ہے. اور کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ کے معنی اور تفسیر سے آگے اتر کے اس کی اسپرٹ تک جاتے ہیں. کیونکہ کتاب تو ایک ہی ہے نا، مثلاً یہ قرآن پاک ہے یا کوئی حدیث ہے یا کوئی بھی کتاب ہے، سب پڑھتے ہیں، سب ترجمہ کرتے ہیں. لیکن ایک استاد سے دوسرے میں فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ خود اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کے اپنے فہم اور اس کے اپنے رشد کے مطابق. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے کیا لفظ پڑھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ. ابراہیم علیہ السلام بھی صرف ظاہری اور سطحی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے پاس رشد تھی. وہ ظاہریت سے اتر کے نیچے جاتے تھے، گہری باتیں سوچتے تھے. یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ مدد کرتے، کیوں پوجتے ہو ان کو؟ یہ تھی وہ رشد جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسروں نے ایک سطحی علم اختیار کر رکھا تھا، وہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے، سب کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. ان کی دلیل یہ تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اس سے گہری تھی. اس کو کہتے ہیں رشد. یعنی ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے اندر سے پھوٹتا ہے اس علم کے اور گہرے تجربے کے نتیجے میں، جس تک عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ. فلاں شخص تو گاڈ گفٹڈ ہے. اس میں انسان کی کوشش کو دخل ضرور ہے، لیکن صرف کوشش نہیں، اللہ کی خاص رحمت اس میں شریک ہوتی. اللہ کا ایک خاص فیصلہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ہوا. لیکن یہ حکمت کی باتیں ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص شخص کی ملکیت ہوتی ہے، یہ سکھائی جا سکتی ہیں، کسی خاص استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھی جا سکتی ہیں، حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے علم شارٹ کٹ سے حاصل نہیں ہوتے. ایسے علم کے لیے طویل صحبت چاہیے ہوتی، طویل سفر چاہیے ہوتے ہیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے.
کیونکہ استاد دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس علم ہے وہ اس تک ٹرانسمٹ کرنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. ایک تو علم کی نوعیت فرق تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی علم نہیں تھا کہ یہ کون سا علم ہے جو مجھ کو دینے جا رہے ہیں، لیکن دینے والے کو پتا تھا کہ مجھے کیا دینا ہے، اور لینے والے کے اندر کیا اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کچھ جذب کر سکے. اس لیے اگر استاد اس بات کا فیصلہ کرے کسی شاگرد کے لیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے، تو اس پر بھی خفا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استاد کو پتا ہے کہ یہ چیز کتنے صبر، کتنی مشقت، کتنے وقت اور کس چیز کا تقاضا کرتی. مثلا بعض لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں اچھا آپ نے پی ایچ ڈی کی، اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ اچھا مجھے بتائیں کہ احوال کیا ہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے، گھر بار، خود آپ کی اپنی ڈٹرمنیشن، یہ سب کچھ کتنا ہے؟ تو پھر اگر وہ سارے حالات کو دیکھ کر اگر استاد یہ کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو بعضوں کا شاگرد کیا سمجھتے ہیں کہ شاید استاد یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی یہ کریں. وہ دیکھنے میں تو 3 حرف نظر آ رہے ہیں نا، پی ایچ ڈی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل مشقت ہے. اور اگر ہر ایک سے یہی تقاضا کیا جائے کہ نہیں آپ بھی یہ ضرور کر لیں اور آپ کو یہ ضرور کر لینا چاہیے، تو وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بہرحال ہر معاشرے کے اندر ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی قربانیاں کر سکتے ہیں علم کی خاطر. اور سب سے بڑی چیز جس کا علم تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر. یہ بھی 3 حرف ہیں، صاد بھیرے صبر. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جلدی میں حاصل ہو جائے، جلدی مل جائے ہم کو سب کچھ، یا ہم کچھ نہ کریں، ہماری کنوینئنس میں ہم کو ملے. کنوینئنس میں چند لفظوں کا ترجمہ تو مل سکتا ہے، لیکن آپ کی کنوینئنس پہ آپ کو رشد نہیں مل سکتی. رشد کے لیے صبر چاہیے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں وہ طالب علم کو ایکسکیوز دے رہے ہیں، وہ کیف تصبر، آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ الا ما لم تحط به خبرا، ان چیزوں کے بارے میں جن کی آپ کو خبر ہی نہیں، جن کی حقیقت آپ نہیں جانتے، جس کا پورا علم نہیں، جس کی ڈیپتھ تک آپ نہیں پہنچے، اس پر صبر کرنا حقیقت میں مشکل ہے. مثلا آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں تم چاکلیٹ نہیں کھا سکتے، وہ کہتے کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ سامنے رکھی اور آپ کہتے نہیں کھا سکتے. مجھے تو ضرور کھانا ہے. وہ شور مچائے گا، ضد کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے لیے ایسے اور ایسے نقصان دہ ہے، اس کو وجہ پتا چل جائے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے سامنے بھی رکھی اور وہ نہ کھائے. تو جب کسی چیز کی وجہ یا علت پتہ چل جاتی تو انسان کو صبر آ جاتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیتھ کسی کی مثلا ہمارے رشتہ داروں میں سے سامنے ہو تو ہم نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کے ایک صبر آ جاتا ہے. دور بیٹھ کے صبر نہیں آتا. اگر کوئی میت گم ہو گئی ہو کہیں، یعنی کوئی رشتہ دار گم ہو چکا اور نہ پتا ہو جیا ہے کہ مرا ہے، تو اس کی جدائی پہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پہ صبر کرنا کافی کٹھن کام تھا، کیونکہ ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ ایک انسانی عادت ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت نہیں پتا ہوتی ان پر صبر بھی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن دیکھی، ان شاء اللہ صابرا. اس کا کیا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 2 طرفہ کمٹمنٹ ضروری ہے. صرف استاد کی کمٹمنٹ کچھ نہیں کرے گی جب تک اسٹوڈنٹ کمیٹڈ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن پھر نظر آتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو بس پھر چھٹی. آپ سوچئے اگر ہمارا استاد یہ کہ آج ہم نہیں پڑھتے تو ہم کیا کہیں گے؟ شکر ہے. تو کہتے نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کو یہ کام کر کے دکھاؤں گا.
میں کر سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا. یہ شاگرد ہونے کا ایک اور ادب بتایا گیا ہے کہ وہ استاد کی نافرمانی نہ کرے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کیونکہ شاگرد کی نافرمانی استاد کے لیے اذیت کا سبب ہوتی، تکلیف کا سبب ہوتی. اور استاد والدین کی جگہ پر ہوتا ہے نا، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کو کیا قرار دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا. اسی طرح شاگرد کے لیے بھی استاد کی نافرمانی کی اجازت نہیں، الا یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا استاد ہوں. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کیونکہ پیغمبر تھے نا، پتا تھا کہ شاگرد کا فرض کیا ہے اور استاد کا مقام کیا ہے. کوئی عام شاگردوں میں سے نہیں تھے، خود بھی اللہ کی طرف سے معلم مقرر ہوئے تھے لوگوں کے. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. اب استاد ایک شرط عائد کرتا ہے، اگر میرے پاس پڑھنا ہے تو یہ اور یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد طالب علم کے فائدے کے لیے، سکھانے کے عمل کو مؤثر اور مفید بنانے کے لیے شرائط عائد کر سکتا ہے. مثلا اگر یہاں آنا ہے تو یونیفارم پہننا ہوگا، اتنے بجے آنا ہوگا اور اتنے بجے چھٹی ملے گی، بیچ کلاس کے اٹھنے کی اجازت نہ ہوگی. کوئی بھی شرائط جو وہ سمجھتا ہے کہ طالب علم ہی کے لیے مفید ہے وہ ان پر عائد کر سکتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے پھر سوال مت کرنا، سوال کی اجازت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم میں سوال بالکل منع ہے، لیکن جس قسم کا علم یہ دینے جا رہے تھے اس میں سوال سے فائدہ نہ تھا، سوال قبل از وقت تھا. مثلا استاد اگر ایک موضوع پر کچھ سکھانے جا رہا ہے اور ابھی وہ سکھا نہیں پایا، آپ پہلے ہی سوال شروع کر دیتے ہیں اس سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے. بعض درس میں نے دیکھے ہیں کہ درس دینے والا بیچارہ چپ بیٹھا ہوتا ہے اور سننے والے جو ہیں وہ 10 سوال کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بات پوری نہیں ہوتی کہ پہلے سے ہی سوال جواب کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور سوال بھی کیا، اعتراضات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر سکھانے والا کیا سکھا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح یہ کہ سوال کی بھی ایک حد ہوتی، سوال کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. کثرت سوالات سے منع کی، سوال سے منع نہیں کیا گیا، کثرت سوالات سے منع کیا گیا. پھر اسی طرح غیر سنجیدہ قسم کے سوالات سے منع کیا گیا، irrelevant سوالات سے منع کیا گیا. یعنی بعض اوقات استاد بات کوئی بتا رہا ہوتا ہے اور ہم سوال بالکل اس کے ایک irrelevant سائڈ ایشو پہ لے جاتے ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ استاد اور شاگرد کی باہم جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کا مزاج نہ سمجھتے ہو، تو علم لینے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک بیریئر ہوتا ہے، اور وہ بات آپ کے دل تک نہیں جاتی. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، کہا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو فلا تسألنی، مجھ سے پوچھنا نہیں. یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں سوال منع ہوتا ہے، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پوچھنا درست نہیں ہوتا، یا قبل از وقت ہوتا ہے، یا بے فائدہ ہوتا ہے، یا اذیت کا باعث ہوتا ہے. فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تمہیں انتظار، یعنی صبر میں کیا ہوتا ہے؟ روک رکھنا، اپنے آپ کو روک رکھنا، انتظار کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس بات کی حقیقت بیان کروں، اس کا ذکر میں خود کروں گا. فانطلقا، اب وہ دونوں چل دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تیسرا ساتھ نہیں تھا. یہ بھی شکر ادا کریں کہ عربی زبان میں دو کا جو لفظ ہے، حضرت آدم اور حوا کے قصے میں بھی اور یہاں بھی، یہ بڑا اہم ہے، تثنیہ کا صیغہ، دونوں چل دیے. اچھا، بعض اوقات اگر ہم استاد کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ استاد ہم کو ساتھ رکھے، اور کسی وقت ہم سے یہ نہ کہے
کیا مجھے یہ کام کرنا ہے، ذرا آپ انتظار کریں یا باہر بیٹھ جائیں یا کچھ اور کر لیں. نہیں، آپ مجھے ساتھ لائے ہیں اس لیے مجھے ہر وقت ہی ساتھ رہنا. اب یہاں آ کر یوشع بن نون یا تو لگتا ہے واپس چلے گئے یا ہو سکتا ہے وہیں پر انتظار کر رہے ہوں، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اب تیسرے بیچ میں نہیں تھے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کام کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام ہی نے خضر علیہ السلام کے ساتھ اگلا سفر اختیار کیا. یہاں ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ یہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا اچھا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور میں اب پھر تم کو کچھ زبانی نصیحتیں کرتا ہوں. نہیں، انہوں نے کہا کہ چلو چلتے. ایک اور سفر اختیار کیا. علم کے لیے سفر کا اختیار کرنا تو ایک نون چیز ہے، لیکن سفر میں سیکھنا یہ عام طور پر بہت کم لوگ کرتے ہیں. بہت سے لوگ سفر میں بیزار ہو کے وقت گزارتے ہیں، اچھا چلو سو جائیں تاکہ کسی طرح سفر جلدی کٹ جائے. بعض لوگ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، بعض لوگ دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن سفر سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اس میں آپ کائنات کے آثار بھی دیکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے ہم سفروں سے بھی سیکھتے ہیں، اس میں آپ اور بھی لوگوں کے رویوں اور معاملات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ رشد جو ہے وہ صرف کتابی علم سے نہیں آتا، وہ تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو وہ سکھا رہے ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے سکھا رہے ہیں، عملی زندگی کے واقعات سے سکھا رہے ہیں. کتابی علم سے زیادہ یہاں مشاہداتی علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حضرت خضر نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو چڑیا کی طرح متوجہ کیا اور اس موقع پر ابتدا میں ہی بتا دیا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اور میرے پاس جو علم ہے دونوں کا علم مختلف تھا، ان دونوں علوم کو ملا بھی لیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، تو انہوں نے سمندری سفر اختیار کیا، کشتی میں بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی کشتی کو پھاڑ دیا. خرا کہا، اس کو پھاڑ دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها، اس پہ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے اور کہا آپ نے اس کو پھاڑ دیا کہ آپ اس کے رہنے والوں کو غرق کر دیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ ری ایکشن کیوں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے، معلم تھے، نبی تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی نظر اور سوچ مختلف ہوتی، وہ ہر چیز میں اصلاح کا پہلو ڈھونڈتے کہ یہ تو اصلاح کے خلاف ہو گئی بات. اخرقتها لتغرق اهلها، یعنی وہ محض ایک شاگرد نہ تھے، شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبی بھی تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض شاگرد جو ہیں ان کا پچھلا کچھ علم جب ان کے تجربے یا ان کے طالب علمی کے زمانے میں ساتھ شریک ہوتا ہے تو بعض ری ایکشنز اس کی بنا پر بھی سامنے آتے ہیں. یہ بھی استاد کے علم میں ہونا چاہیے. لقد جئت شیئا امرا، آپ تو ایک بہت ہیبتناک کام کر بیٹھے ہیں. قال الم اقل، کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ خضر علیہ السلام اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں بولتے، ہر دفعہ میں ایک ہی جملہ بولتے ہیں، ہر دفعہ صبر کی بات کرتے ہیں اور بس، فالتو باتیں نہیں کر رہے. یعنی استاد کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ بھی محتاط الفاظ میں ہونی چاہیے. استاد کے اندر بھی ایک وقار اور ایک روب اور اس کی گفتگو میں ایک خاص اسلوب ہونا چاہیے جو اس کا استاد ہونا ظاہر کرے. استاد کو بھی اپنے مقام سے گری ہوئی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر کل کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ استاد جب بہت غضبناک ہو تو بعض اوقات فالتو باتیں بھی کر لیتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شروع میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صبر کا تقاضا یا مطالبہ کیا تھا، بعد میں بھی ہر دفعہ ان کو صبر پر ہی لاتے ہیں، یعنی فوکسڈ ہیں اور اسی پر ان کو فوکس کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.